اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان سب کو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ رب جس نے تمہاری خاطر زمین کو فرش اور آسمان کو چھت جیسا بنایا اور آسمان کی جانب سے می برسایا، جس کے ذریعہ تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، پس کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو تم بھی ویسی ہی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن نافرمان انسان اور پتھر ہوں گے، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جب ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو پہلے ہی ہمیں دیا جا چکا ہے، اور ان کو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ نیز ان باغوں میں ان کے لیے پاک عورتیں ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں جھجکتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی مثال بندوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرے، پس جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، لیکن وہ جنہوں نے انکار کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال کے بیان کرنے سے مقصد کیا تھا۔ اللہ بہت سے لوگوں کو
ان مثالوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہ تو وہ صرف نافرمانوں کو ہی کرتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ خسارہ میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم لوگ اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم موجود نہ تھے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا اور پھر آخرت میں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کیں، پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان ترتیب دیے، اور وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا تو اسے نائب مقرر کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے، حالانکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں۔ ارشاد ہوا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے روبرو پیش کیا اور کہا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، اس پر فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو اسی قدر جانتے ہیں جس قدر تو نے ہمیں علم دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور اللہ نے فرمایا اے آدم تم ان کو ان کے نام بتاؤ۔ پس جب اس نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو ارشاد ہوا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب سے پوری طرح واقف ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یاد کرو
جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے حکم نہ مانا اور تکبر کیا اور کافروں میں شمار ہوا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور یاد رکھو اس خاص درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ ظالم قرار پاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر شیطان نے انہیں ڈگمگایا اور اس مقام سے ان کو نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہارے لیے زمین ٹھکانہ ہے اور تمہیں وہاں ایک مقررہ وقت تک فائدہ حاصل کرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات استغفار حاصل کیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب اس جنت سے زمین پر اتر جاؤ، اور اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی پیغام ہدایت پہنچے تو وہ لوگ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور اس عہد اطاعت کو بھی پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل کی ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیات میں سے تحریف کر کے ان کے عوض حقیر معاوضہ نہ لو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور سچ کو جھوٹ میں مت ملا ڈالو اور سچ کو مت چھپاؤ، اس حال میں کہ تم حقیقت کو جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے حضور جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو
تو نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا رکھا ہے حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مشکلات میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کیا کرو، اور یقیناً یہ کام مشکل ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کے حضور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔